أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونيل برهانه ونوامي سلطانه وامتنانه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الوفود المكي النبي ورسول الهاشمي الشرعي الحامي السيد الفقيه السراج المنير الكوكب القوي صاحب البحار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد الموجد ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود بالرحمة حبيب العالمين وخاتمه ورحمة العالمين بالقاسم محمد سيما على الوالد والسيد الذي الإمام السيد الحاكم مدر العجائب مدر المراتب مدر الكتائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاسل حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تثبت لها كل ريح بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كالشجرة الخبيثة اجتثت ما لها من قرار صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضران من یقیناً ماہ محرم کی خاص یہ 10 راتیں بہت ہی اہتمام کے ساتھ بہت ہی احتشام کے ساتھ بہت ہی تبرکات و خیرات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکی ہے اور ان راتوں میں ان ایام میں جتنا زیادہ مولا حسین کی طرف سے
کربلا والوں کی طرف سے خیرات و زکوٰۃ و تبرکات و آیات و روایات کی تقسیم ہو جاتی ہے اتنا سال بھر نہیں ہوتا، جتنا زیادہ مولا حسین کے برکات کو ظاہر کیا جاتا ہے، ان کے حرکات و سکنات و خیرات کو ظاہر کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ پوری دنیا میں کتنی ہی کوشش ہو جائے لیکن الحمدللہ کہیں پر منبر سے مولا حسین کے صدقے میں فلسفے پر بحث ہو رہی ہے، کہیں پر منطقی بحث ہو رہی ہے، کہیں پر قرآن کی تفسیری بحث ہو رہی ہے، کہیں پر روائی بحث ہو رہی ہے، کہیں پر حدیثوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں پر حیات جاویدانی کا ذکر ہو رہا ہے، اسلام کا خلاصہ، شریعت کا خلاصہ، عبادت کا خلاصہ، طریقت کا خلاصہ یقیناً ان ایام میں پیش کیا جاتا ہے، اور باتیں تھوڑا سا حالات کی وجہ سے وہ رونق نہیں پیدا ہو پا رہی ہے جو ہونا چاہیے، اور یقیناً یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کربلا کے بعد جب مومنین بہت کم تعداد میں تھے تو شاید یہی حالات رہے ہوں گے جو آج کل ہیں۔ اس بات بھیجے آپ بہت آہستہ آہستہ الحمدللہ، چونکہ جو ہمارے سامنے مجمع ہے، کل عرض کیا کہ اس سے کہیں زیادہ روحوں کا مجمع ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اس سے کہیں زیادہ اجنہ کا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے، جناتوں کو بھی اجازت ہے، اور تیسری بات یہ کہ ملائک کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی، ملائکہ آسمان سے باقاعدہ طور پر ہمارے بڑے علماء کرام نے روایت پیش کیا ہے، اور فرش ادا کے احترام میں بڑے بڑے آیات احترام جو شہید محراب بھی ہیں، جیسے جناب آیت اللہ دستگائے شیرازی صاحب، کافی کتابیں لکھی ہے، ہمارے گھروں میں ان کی کتابیں ہونا چاہیے، اور زبردست نصیحتیں ہیں، بعض نصیحت تو مختلف چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں اور ماشاءاللہ تقریم کتابیں بھی ہیں، استعاذہ ہے، استغفار ہے، توبہ ہے، تکبر ہے، غرور، تمام چیزوں پر انہوں نے مستقل بحث کیا ہے۔ فرش ادا کی عظمت میں اپنے کتاب کے مقدمے میں درج کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا چیز ہے، کیا رونق ہے، کیا فضائل ہے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے تو آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کچھ ملائک آتے ہیں اور کچھ جاتے ہیں، اور مجلس ختم ہونے کے بعد جب ملائکہ واپس جاتے ہیں تو جو رونق ان کے پروں پر آسمان کی تھی اس سے کہیں زیادہ رونق یہاں پر مل جاتی ہے، خوشبو مل جاتی ہے۔ اس کا اندازہ کیسے آپ لگائیں گے؟ اس کا اندازہ اس روایت سے ہے کہ جب آسمان پر اڑتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ فرشتے جو نیچے کی طرف آتے ہیں کہتے ہیں صاحب ابھی تک تو وہ خوشبو نہیں پائی جا رہی تھی، یہ الگ سے خوشبو کہاں سے مل گئی؟ کہتے تمہیں خبر نہیں ہے، فرش ادا بچھی ہوئی تھی، مجلس حسین برپا تھی، وہاں پر ہم بیٹھ کر کے آئے ہیں، وہ آسمانی رونق اور ہے، زمینی رونق اور ہے، یہاں سے خاص فضیلت ہم کو ملی ہے۔ تو بہت سے لوگ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو باہر سے چلے جاتے ہیں کہ اب کیا فائدہ، لیکن ان کو آنا چاہیے، فرش ادا کی عظمت حاصل کرنا چاہیے، علم کی طرف دیکھ کر کے زیارت کرنا چاہیے، منت ماننا چاہیے، جو کہ فرشتوں کے لیے ملتا ہے کہ جب وہاں پر یہ خبر دیتے ہیں تو جو فرشتے آدھے راستے تک آ جاتے ہیں واپس نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ ان جگہوں کا پتہ بتا دو جہاں سے یہ رونق ملی ہے، ہم جا کے مومنین جہاں بیٹھے وہاں پر کا بوسہ لے کر کے آئیں گے، سلام کر کے آئیں گے، ان کی زیارت کر کے سلوات بھیجیں آپ اللہ اکبر۔ ابتداء کلام میں کیا رونق اور کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ الحمدللہ کل آپ نے غور کیا ہوگا کل کی مجلس میں، چونکہ یہ مجلس صرف آپ کے سامنے نہیں ہو رہی، گویا دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہی ہے،
ہمارے نوجوان محنت کر رہے ہیں، جزاکم خیر جزا، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا خیر عنایت کرے، بہت محنت کریں بانی محترم کے ساتھ ساتھ آواز کو کونے کونے میں پہنچانا، چونکہ روایتوں میں تھا، آیات میں اشارہ تھا، الحمدللہ اب محنت کی جا رہی ہے اور آواز کو ہر جگہ پر پہنچایا جائے، بلکہ یہاں پر بات آ گئی تو میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، اور یقیناً یہ جملہ آپ لے کر کے جائیں گے کہ یہ بات جو مجلس یہاں پر ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے جو ماشاءاللہ میڈیا ہے اور ہمارے سامنے چینلز ہیں، اس کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں نہیں پہنچا رہے ہمارے نوجوان، بلکہ حدیث کے مطابق حجت تمام کر رہے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جب شیعت ساری کائنات میں پہنچ جائے گی تو پردہ غیب سے پردہ ہٹے گا، امام آ جائیں گے، اب تو حجت تمام آ گئی، اب تو علی سمجھ میں آ گئے، اب تو حسین سمجھ میں، سلوات بھیجا اس لیے کہ ابھی بہت سے علاقوں میں ایسا ہے، جاہل قاصر ہے، جاہل مقصر ہے، یہ الگ بحث ہے، اعتراض کر سکتے صاحب ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کربلا کیا ہے، یہ واقعہ کیا ہے، اس میں انسانیت کا درس کیا ہے، لہذا الحمدللہ یہ ذرائع، یہ مسائل ہیں، گویا ان کے ساری باتوں کو مہر لگانے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے ذریعہ ہے کہ حجت پہنچ رہی ہے، دلیل پہنچ رہا، اور الحمدللہ ہمارے علماء کرام کوئی کمی نہیں کر رہے، بڑا مجمع ملتا تھا تب بھی پیش کرتے تھے، ظاہری طور پر اس سال کیا سازش چل رہی ہے، سلوات بھیجے یہ جو کیا جا رہا ہے پورے ہندوستان میں بالخصوص، یہ گویا ان کی دیرینہ خواہش تھی، ایک بہانہ ملا ہوا، الحمدللہ بات پہنچ رہی ہے، میسیج پہنچ رہا ہے، بچوں کے بہت تیزی کے ساتھ پوری کائنات میں جو مذہب اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے اس کا نام شیعت، کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے، تادیہ کے ذریعے سے، زری کے ذریعے سے، مجلس کے ذریعے سے، ماتم کے ذریعے سے، آہ کے ذریعے سے، بکا کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، مبادات کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور جو ہے قرآن کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے، افکار کے ذریعے سے، اذکار کے ذریعے سے، قرآن کی فکروں کے ذریعے سے، تفسیری فکروں کے ذریعے سے، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی لینت کے ساتھ، بہت آسانی کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، بہت مروت کے ساتھ، بہت ہی جو ہے میل و محبت کے ساتھ جو قوم آج پوری دنیا میں بات کرنا چاہتی ہے، وہ قوم علی والی قوم ہے، مولا حسین کے چاہنے والے قوم ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ آج 1400 سال کے اندر یہ ایسی قوم ہے، لڑنے والی نہیں ہے، پھرنے والی نہیں ہے، مارنے والی نہیں ہے، یہ تو خود چاہتی ہے ہم کو موقع مل جائے تو ہم خود ماتم کر کے بتا دیں گے کہ ہم خود اپنے آپ میں تاب میں رہنا چاہتے ہیں، کسی کو تاب میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، خود مصیبت میں رہنا چاہتے ہیں، کسی کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ اتنا اچھا وسیلہ ہے، اتنا اچھا ذریعہ ہے کہ پوری دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے میسیج پہنچ رہا تھا، دنیا گھبرائی ہوئی تھی، کوئی تو موقع ملے، کوئی تو بہانہ ملے، اب یہ وبا نہیں ایک بہانہ ہے، اس لیے کہ ہمارے علم سے گھبراہٹ ہے، ہمارے جلوس سے گھبراہٹ ہے، ہماری مجلس سے گھبراہٹ ہے، ہمارے ماتم سے گھبراہٹ ہے، ہمارے مجمع سے گھبراہٹ ہے، ہماری حکومت سے گھبراہٹ ہے، ہماری شان و شوکت سے گھبراہٹ ہے، ہمارے جلوسوں سے گھبراہٹ ہے، ہمارے لبیک یا حسین کہتے سے گھبراہٹ ہے۔ بڑی آسانی سے سن لیا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اور آپ دیکھ لیں گے یہ گھبراہٹ اس لیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ یہ منطق کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے جو چیزیں اسلام میں رکھی ہے تاکہ قوت اسلام کو ظاہر کیا جائے، کبھی عید کے ذریعے سے، کبھی بقرعید کے ذریعے سے، کبھی جمعہ کے ذریعے سے، کبھی جماعت کے ذریعے سے، کبھی محرم کے ذریعے سے، کبھی سفر کے ذریعے سے، کبھی اربعین کا مجمع دیکھ کر کے، تو ساری دنیا باقاعدہ مہم چلا رہی تھی کیا کیا جائے کہ بندش لگائی جائے، دباؤ میں لایا جائے، اس لیے کہ اسی طرح سے 10-20 سال ہوتا رہے گا تو کوئی مذہب بچنے والا نہیں، صرف کربلا کی آواز ہوگی، صرف حسینیت کی آواز ہوگی، کیا سن رہے آپ، صرف علویت، اور الحمدللہ ایسا ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو شاید یہ خبر ہو کہ جب کربلا کا جلوس اربعین کے دن نکل کر کے جانے لگا، حالانکہ بہت سے میڈیا والوں نے دبانے کی کوشش کی، جرمن کا بھی میڈیا موجود تھا، امریکہ کا بھی میڈیا موجود تھا، یہاں تک کہ بدو عرب، جاہل عرب خدا ان پر لعنت کرے، اس لیے سب سے زیادہ آج جو ضرب لگ رہی اسلام پر ان بندوں کے، یہ
सऊदी और यहूदी एक सलवार भेजा। आज इस्लाम पर जो हमला हो रहा है, बहुत बड़ी जर्ब लगाई जा रही है। ये बंदू जो अपनी अक्ल को रस्सी से कस के बांधे हुए, इतनी कस के बांधे कुछ और नहीं सोचेंगे। ये इनका तेल होगा, कीमत कोई और जो है आकर के लगाएगा, पेट्रोल इनका होगा, इजारादारी किसी और को भी, क्योंकि अपनी अक्ल को कस के बांधे हुए हैं। इनका ऊंट बिक गया है, रस्सी नहीं बिकी, ऊंट वाली रस्सी अभी है। एक सलवार भेजा। ये शुतुर चलाने वाले, ऊंट चलाने वाले, ये नाके की परवरिश करने वाली, ये हैवानात के दरमियान रहने वाले, जानवरों के दरमियान रहने वाले, क्या जाने। लेकिन इनके पास कभी मीडिया पहुंचा, इंसानियत है हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मौला के चाहने वाले हैं। और यकीन जानिए मिंबर से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आज़ादारी का सिलसिला अगर ऐसे ही रहा और ये मीडिया जो हमारे सामने है अपनी बातों को पहुंचाता रहा, तो आप अनकरीब 10-12 साल के अंदर ये आवाज़ सुनेंगे कि सऊदी अरबिया में अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत का मजमा मौलाइयों का मजमा अंदर अंदर अच्छा खासा हो गया। मैंने दौरा किया, सलवात भेजा। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा जुलूस जो अरबईन का मौला हुसैन की बारगाह की तरफ नजर से पैदल चला जा रहा था, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अली का नारा लग रहा था, लब्बैक या अब्बास का नारा लग रहा था। सारी दुनिया के मीडिया है, मीडिया वाले भी थोड़ा इधर उधर हटाने के लिए, कोई है तबर्रुक को पेश कर रहा है, तबर्रुक कैसे खिलाया जा रहा है, कोई है जो दिखा रहा है कि चाय ऐसे तकसीम हो रही है। लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे भी जो हकीकत पेश करना चाहते हैं, बाकायदा तौर पर है कि 8 सेकंड के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं, हालांकि दबाया था जर्मन के जो है बनाने वालों ने, जो इस तमाम चीजों को दिखाना चाहते थे, उन्होंने बना तो लिया, लेकिन उसको दुनिया में पेश करने के लिए घबरा रहे थे कि अगर सही माना में पेश कर दिया जाएगा तो सारी दुनिया कोशिश करेगी, चलो करबला में देखते हैं ये कैसी इंसानियत है, ये कैसा बहता हुआ दरिया है, ये कैसा अली अली का नारा लग रहा है, ये कैसा करबलाइयों का नारा लग रहा है। छिपाने के बावजूद 8 सेकंड का उनका जुमला अपने आप आम हो गया। तो बाकायदा तौर पर दूसरे साल कई नस्लों से नौजवान बच्चे निकल के आए, चलो करबला में देखे होता क्या है। और जब करबला से वापस गए तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन अपने इलाके पहुंचते पहुंचते कहना पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह व वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिना। एक सलवात भेजा। 8 सेकंड कर दी, हालांकि बहुत छिपाने की कोशिश किया है, सही मजमा भी नहीं बताए। तो माशाअल्लाह इराकियों ने, नजफ वालों ने, कूफे वालों ने, हिल्ले वालों ने, बदायन वालों ने या मसना वालों ने, जो वहाँ पर चश्मदीद थे, उन्होंने सही माना में पेश किया। ये तो छिपाने के लिए जाते हैं। कोई कहता 7 लाखों का मजमा था, कोई कहता 20 लाख का मजमा था, लेकिन असल माना, असल तौर पर करबला वालों, इसलिए कि हमारे घर में मजमा अगर होगा तो हम सही बताएंगे या बाहर वाला सही बताएगा। अहल बैत अदरा बिमा फी महावरा भी है, घर वाले घर की बात ज्यादा जानते हैं। लिहाजा अमेरिका से कहा साहब 1 करोड़ के करीब थे, जर्मन वालों ने कहा नहीं थोड़ा सा ज्यादा थे, बद्दू अरबों ने कहा लाखों का मजमा था, यहाँ तो हिंदुस्तान ने सैकड़ों कह दिए। सलवात भेजना अल्लाह। और क्या फर्क है, मेरा बात आगे तो मैं अर्ज कर दूं, याद रखिएगा कि यकीनन, हालांकि इस साल मक्के में ये मजमा नहीं जमा हो पाया वबा के बहाने, और इन लोगों ने ऐसा किया है कि यहाँ भी बहाना मिला हुआ। क्योंकि आज कोई बात होती है कहते साहब जहाँ इस्लाम चला आपके मक्के नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ नहीं उतना चिल्ला रहे। सलवात भेजिए आप। हर जगह जगह यही जुमला कह के हमको दबा दिया जाता, साहब मक्के में ऐसा हो रहा है, मदीने में ऐसा हो रहा है, वहाँ खाने का पाबंद है, ये पर वहाँ 26 लाख का अगर मजमा हो जाता था, जो कि ज्यादातर यही है कि 26 लाख का मजमा होता था। 26 लाख का मजमा जब होने वाला रहता था तो बाकायदा वहाँ का वजीर खारजा आ करके अपनी बात को टेलीविजन के सामने रखता था। आपको शायद याद हो कि हज से 3 दिन पहले वहाँ का जो वजीर था उसने माफी मांगी है। क्या माफी मांगी है? कहा कि ऐ मक्के में रहने वालों, ऐ मदीने में रहने वालों, बाहर से मजमा ज्यादा आ गया है, लिहाजा अगर पानी की कमी वाक़ई हो जाए तो माफ कर देना, खाना हम सही माना में न दे पाए तो माफ कर देना। ये सऊदी अरबिया की हुकूमत है कि 26 लाख का मजमा हो जाए तो झुक जाना पड़ता है कि पानी की कमी है, खाने की कमी है। लेकिन जब करबला में 7 करोड़ का मजमा जाता है, हुकूमत नहीं, अवाम कहती बिरयानी
جو وہاں پر 10 ریال کی ملتی ہے عام طور پر، 5 ریال کی ملتی ہے عام طور پر، جب حج کا مجمع آتا ہے تو ایسے یہ انسانیت فراموش ہے، انسانیت کو بیچنے والے ہیں کہ وہی بسلری جو 10 کی ہے 12 کی ہے اس کو ایک دم 20 میں کر دیتے ہیں۔ 26 لاکھ کا مجمع آیا تو سوچتے ہیں لوٹ لیا جائے، لیکن یہی مجمع جب کربلا کے لیے نکلتا ہے تو کہتے ہیں جتنا ہو سکے پوری دنیا والے بسلری ہم کو دے، ہم فری تقسیم کریں گے، مولا حسین کے نام پر لے جاؤ، تبرک حاضر ہے، کھانا حاضر ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگ چشمدید بیٹھے ہوئے سلوات بھیجے آپ حضرات۔ لہذا ساری دنیا ہماری ابوہت کو دیکھ رہی، ہماری شان و شوکت کو دیکھ رہی، گھبرائی ہوئی، پریشان ہے۔ یہ تو ان کو بہانہ مل گیا، موقع مل گیا ہے، ورنہ کیسی کیسی مصیبتوں میں عزاداری ہوئی۔ بنی امیہ کے دور میں عزاداری ہونا کتنی بڑی بات ہے، بنی عباس کے دور میں عزاداری ہونا کتنی بڑی بات ہے، صدام ملعون کے زمانے میں عزاداری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ کیسے کیسے ظالم آئے اور بہ گئے، کیسے کیسے فاجر اور ناہنجار آئے اور اپنی اپنی قبروں میں جا کے سڑ گئے، لیکن ہمارا علم آج بھی باقی ہے، تازیہ اسی طرح سے ہے، علم اسی طرح سے ہے، حسینیہ اسی طرح سے ہے، آہو بگا اسی طرح سے ہے۔ لہذا یہ چاہ رہے تھے کہ سارے مذاہب اپنے آپ دنیا میں بہتے ہوئے اپنے حبس کے اندر جو ہے گم ہوتے جا رہے ہیں، انسانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، مذہبیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کسی مذہب میں دم نہیں ہے، اگر کسی مذہب میں دم ہے تو حسینیوں کے مذہب میں دم ہے۔ لہذا بیٹھ کے طے کیا گیا کیسے دبایا جائے۔ یہ کوئی کورونا وبا نہیں ہے، بلکہ یہودیت دبا رہی ہے، عیسائیت دبا رہی ہے، وہابیت دبا رہی ہے۔ بہانہ ملا ہوا، موقع ملا، وہ دیکھیے گا ممبر سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری مجلسیں جب ہو جائے گی اور 40 تک خدا نخواستہ اسی طرح سے اگر کنٹرول کر لیا تو یہ باقاعدہ عید منائیں گے جا کر، چاہے امریکہ میں یا سعودیہ میں۔ پھر دیکھ لیا آپ نے کہ ہم لوگوں نے کتنے بہانے سے ان کو دبایا۔ ایک اور سلوات بھیجے آپ۔ یہ سازش کے نقاب ہوگی، مولا حسین کے مقابل میں کسی کی سازش چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فرش ادا نہیں ہے، یہ صرف مجلس و ماتم نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ کل حقیقت عرض کیا کہ ہماری ساری باتیں قرآن کی آیت سے، روایت سے، عقلی طور پر اور قانون فطرت پر بھی جو باتیں اس پر بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، اور ہمارے اوپر جو ایرادات و اشکالات وارد ہوتے ہیں اس کا جواب بھی آیتاً روایتاً درایتاً عقلاً نقلاً زبان بصراً منطقتاً فلسفتاً تاریخاً ہر اعتبار سے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ تو قانون فطرت کیا ہے، کیوں مولا حسین نے رکھا، آپ نے غور کیا؟ یقیناً جتنے بڑے بڑے مذاہب کے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا تھا اور اپنے مذہب کے لیے کیا تو انہوں نے کوشش بہت کی، جتنے بھی نبی تھے سب نے کوشش کیا، جتنے ولی تھے سب نے کوشش کی۔ یہ اور بات ہے ایک مدت تک ان کی کوشش چلی لیکن آگے نہیں بڑھ پائی۔ مولا حسین نے کربلا میں کیسے اخلاص کے ساتھ یہ درس ولایت و نبوت و توحید کو بو کر کے دیا ہے کہ قیامت تک جتنے اس کے مقابل میں آتے جائیں گے ان پر لعنت تو پڑے گی لیکن رحمت کا نزول ہونے والا نہیں، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ فرش ادا نہیں دیا ہے، مجلس نہیں دیا ہے، بلکہ قانون فطرت ہمارے درمیان میں رکھا۔ یہ 2 مہینہ 8 دن کا اتنا بڑا ادارہ مولا حسین نے قائم کیا ہے، اتنی بڑی یونیورسٹی مولا حسین نے قائم کی ہے، اتنا بڑا کالج حسین نے قائم کیا ہے، اتنا بڑا مکتب قائم کیا ہے، اتنا بڑا مدرسہ قائم کیا ہے۔ ابتدائی بحث میں آپ دیکھیں کتنا بڑا ادارہ ہے، کتنا بڑا یہ کالج ہے، کتنا بڑا یہ مدرسہ ہے کہ دنیا کا یہ قاعدہ و قانون ہے کہ جب بھی کوئی کالج کھلتا ہے، کوئی مدرسہ کھلتا ہے، کوئی یونیورسٹی کھلتی ہے، اگر علاقے میں 10-20 لوگ دشمن ہو جائیں تو 50 سال سے زیادہ نہیں چل پاتی، 30 سال سے زیادہ نہیں چل پاتی۔ یہی کہہ کے بند کر دیتے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میڈیا والے ہمارے مخالف ہیں، ایک میڈیا ہمارے مخالف ہے، علاقے کے لوگ ہمارے مخالف ہیں، شہر والے ہمارے مخالف ہیں، اور روز ہمارے خلاف جو ہے آواز بلند کرتے ہیں۔ بڑا سے بڑا ادارہ بند ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا کالج بند ہو جاتا ہے، بڑا سے بڑا مدرسہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر 10-20 لوگ مل کر کے آواز بلند کرتے 2-4 مہینہ تو ادارہ آگے نہیں بڑھتا، لیکن لاکھوں سلام فرش ادائے حسینی پر یہودیت اس کے مقابل میں آئی جس کی جو ہے یقیناً ایک مدت تک بہت زیادہ کوشش کیا لیکن یہ فرش ادا پس رہا ہے، یہودیت بجھ رہی ہے، عیسائیت بجھ رہی ہے، وہابیت بجھ رہی ہے کہ کتنے زیادہ دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں
کیا ہے, ریال خرچ کرنے والوں نے ریال خرچ کیا ہے, تلا خرچ کرنے والوں نے تلا اپنا لگا دیا ہے, نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی پوری طاقت چھوڑ دی ہے, لیکن جو شان و شوکت مولا حسین نے کربلا سے عطا کیا ہے وہی شان باقی ہے. کربلا کی وہی شان ہے, ماتم کی وہی شان ہے, اللہ تعالی کی وہی شان ہے. دشمن مٹتے جا رہے ہیں, فرشتہ بچتا چلا جا رہا ہے. ساری دنیا کا قانون ہے کہ ایک ادارہ بند کرنا ہو تو کچھ لوگوں کو ہم آواز کر کے کہتے ہیں آواز بند کرو, لیکن پوری دنیا میں کتنی مخالف ہوئی. بنی امیہ نے کتنی مخالفت کی, بنی عباس نے کتنی مخالفت کی, ہمارے خلاف کتنی تلواریں بلند کی گئی, ہمارے خلاف کتنے نیزے چلائے گئے, ہمارے خلاف کتنا زیادہ تیر کا استعمال ہوا, ہمارے خلاف نہ جانے کتنے اسلحے ابھی بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن بار موجودہ یہ حسین کا موجودہ ہے, یہ کربلا والوں کا موجودہ ہے. اس لیے کہ مولا حسین نے اتنے اخلاص کے ساتھ یہ فرش ادا بچھوایا ہے شہزادی زینب کے ذریعے سے کہ شہزادی زینب نے ایسی جگہ فرش ادا بچھا کر کے ساری دنیا کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو جہاں پر مخالفت زیادہ ہو رہی ہے یزید کا گھر ہے, جب حسین کی فرش ادا یزید کے گھر میں بچھا دیا ہے تو اب یزید سے پڑھ کے کوئی حکومت نہیں ہو سکتی ہے. جو بات ہے جب یزید نے روک پایا, خونی نے روک پایا, شبر نے روک پایا تو حکومتیں کیا کر پائیں گی. سلوات دیجیے آپ حضرات. مولا حسین نے یہ درس نہیں دیا, یہ فرش ادا نہیں دیا, بلکہ قانون فطرت. قانون فطرت کیا آپ کے ذہن میں بار بار یہ جملہ کھٹک رہا ہوگا کہ مولانا یہ کیا کہتے ہیں قانون فطرت. دیکھیے قانون فطرت ایک ماشاء اللہ بہت سے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ماشاء اللہ دیہات سے بھی آئے ہوئے ہیں, اور جو دیہات میں چند دن بھی رہ گیا ہے اسے معلوم ہے کہ کیسے جوتا جاتا ہے, کیسے بویا جاتا ہے, کیسے ناگر چلایا جاتا ہے, کیسے ہل چلایا جاتا ہے, کیسے زمین کو مسطح کیا جاتا ہے, کیسے ہر خریدی کی جاتی ہے, کیسے پانی کا چھڑکاؤ. تو بہت سے لوگ ماشاء اللہ دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں پہچان بھی رہا ہوں. تو یقین جانیے کہ جو زمین بھی مزرعہ کے لائق ہو جائے, کھیتی کے لائق ہو جائے, اس کو ہموار کر دیا جائے اور کچھ نہ بویا جائے تو یہ قانون فطرت ہے. چونکہ زمین ہے لہذا کچھ نہ کچھ اگے گا. جنگل کی زمین جو ہے ایسی ہوتی ہے کہ چونکہ اس کی پرورش نہیں کی جاتی تو جنگلی درخت اگ جاتے ہیں, کہیں پر کانٹے والا درخت اگ جاتا ہے, کہیں پر زہر والا درخت اگ جاتا ہے. چونکہ زمین آمادہ ہے, فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کو جوتا بویا نہیں جائے گا تو الٹے سیدھے جو ہے درخت نکلیں گے, گھاس نکلے گی. اسی طرح سے ہمارا ذہن ہے, اگر اس میں روایت نہیں بوئی گئی, اگر اس میں آیت نہیں بوئی گئی, اگر اس میں اسلام نہیں بولا گیا تو اس کھیتی کے اندر کبھی شیطنت نکلے گی, کبھی کفر نکلے گا, کبھی نفاق نکلے گا. مولا حسین نے بچا لیا فرش ادا بچا کر. قانون فطرت یہ قانون فطرت ہے. فطرت کا تقاضا ہے کہ زمین اگر آپ کو بچانا ہے, اچھے اناج کو پیدا کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا. اگر خالی چھوڑ دیا تو جنگلی درخت اگ جائیں گے, خالی چھوڑ دیا تو زہریلی درخت اگ جائیں گے, خالی چھوڑ دیا تو اس پر ایسے جھاڑ ہو جائیں گے جس کا کوئی استعمال نہیں ہے. چونکہ یہ مٹی کی خاصیت ہے, یہ زمین کی خاصیت ہے. تو مولا حسین نے بھی دیکھا کہ اس دماغ کی زمین پر نہ جانے کیا کیا ہونے والا ہے, لہذا اس کو ایسا مسطح کر دو کہ زمین جو ہے تمہارے دماغ کی اگر کچھ دینا چاہے تو کوئی سلمان بن کے ابھرے, کوئی قمر بن کے ابھرے, کوئی بھیشم بن کے ابھرے, کوئی عبادت زمان بن کے ابھرے, کوئی صحابی خاص بن کے ابھرے, کوئی ولی بن جائے, کوئی جو ہے ایسا بن جائے کہ جس کو متقی کہا جائے, پرہیزگار. یہ جو ہے پہلی فطرت. اور دوسری فطرت کیا ہے, کبھی کبھی آپ ہی کو اعتراض ہوتا ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں, اس لیے کہ بہرحال جہاں بہت سی اچھی چیزیں وہاں کچھ خرابی بھی ہے. کہتے صاحب کہ ان کو تو بلایا گیا تھا لیکن یہ آیت اور روایت کی بجائے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں الٹی سیدھی. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جو ذاکر بیٹھا ہے منبر پر دو ہاتھ سے خالی نہیں, یا رحمان کی طرف لے جائے گا یا شیطان کی طرف لے جائے گا. لہٰذا کہا کہ بڑا انتخاب کرنا چاہیے خطیب کے لیے, خطابت کے لیے بہت زیادہ دیکھ کر کے. اس لیے کہ اگر عہدے سے پڑھ کے نہیں آیا ہے, مدرسے سے پڑھ کے نہیں آیا ہے, 10-20 سال زحمت نہیں اٹھایا ہے تو جو چاہے گا کہے گا, اس کو معلوم ہی نہیں کیا صحیح کیا غلط. صلوات بھیجا آپ اللہ. لہٰذا اس لیے کہ منبر پہ بٹھایا ہے تو دو چیزیں, یا رحمانی یا شیطانی. لہٰذا کچھ نہ کچھ تو کہے گا, کچھ نہ
اچھا صاحب یہ کیا کہہ دیا؟ یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یہ تو دین کے خلاف ہے، یہ تو فرش ادا کے خلاف ہے، یہ تو حسینیت کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی قانون فطرت ہے۔ قانون فطرت کیا ہے؟ کوئی ڈبہ اگر رکھا ہوا ہے اور ڈبے کے اندر بدبودار چیز رکھی ہوئی ہے، سڑی گلی چیز رکھی ہوئی ہے اور ڈھکن اس کا بند کر دیا گیا ہے، تو جب بھی ڈھکن کھولا جائے گا، چونکہ قانون فطرت ہے کہ جو چیز اندر رہتی ہے ڈھکن کھولنے کے بعد وہی چیز باہر آتی ہے، تو اسی طرح سے اگر ذاکر ایسا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہے، مولا علی کا نمائندہ ہے، اندر اس کے آیت بھری ہوئی ہے، روایت بھری ہوئی ہے، عطر بھرا ہوا ہے، خوشبو بھرا ہوا ہے، جیسے ہی منہ کھولے گا خوشبو بن کر کے نکلے گی، رحمانیت بن کر کے نکلے گی۔ لیکن اگر اندر پہلے سے بدبو بھری ہوئی، صلوات بھیجیے احمد اللہ، لہذا دونوں مثال جو حقیق نے آیت پڑھی ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا اے میرے نبی، اے میرے حبیب، کیا تم نے غور نہیں کیا، تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے مثال دیا ہے کلمہ طیبہ کی اور شجرہ خبیثہ کی؟ اس لیے ہماری بہن یہ ہے کہ اولاد رسول میں، اولاد شہدادی کونین میں، معصومین کی اولادوں میں کیسے کیسے لوگ گزرے، ان کی برکات کیا ہے، انہوں نے کیا کیا دیا ہے، ان اولادوں کے ذریعے سے کیا برکت ظاہر ہوئی، اور ان کے مقابل میں جو شجرہ خبیثہ آیا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں۔ یہی تو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا کہ اللہ پر کیسی کیسی بحث ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ہے، اور کیا جملہ بہرحال چونکہ ممبر ہے لہٰذا فصاحت و بلاغت و سلاست کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ یہاں جو پہلا جملہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہ الم تری، اے میرے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ لہذا یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ ظاہری طور پر ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی عمر ہے، نبی کی وہ عمر نہیں ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار خطاب کیا ہے آدم بن رہے، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا آدم کو کیسے بنایا ہے، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ہے کشتی نوح، یہاں سن رہے آپ اور یہاں ساتھ کے، یعنی اللہ جو ایک گواہ بنا رہا ہے تو اس کا حبیب دیکھ رہا ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک صانع ہے، ایک مصنوع ہے، ایک قادر ہے، ایک مقدور ہے، ایک بنانے والا ہے، ایک بننے والا ہے۔ لہذا ہم یہ کتابوں میں دیکھ کر کے عمر معین نہ کرے کہ اللہ کے حبیب کی یہی عمر تھی، اور جو ہے مان اللہ اگر یہ کہا جائے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہاں سے تو آئے ضرور تھے لیکن پڑھائی لکھائی آ کر کے دنیا میں کیا ہے، یہاں پر آ کر کے پڑھے لکھے ہیں، اور دوسری یہ کہ چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے پڑھے لکھے پڑھتے اور لکھتے، لہذا ان کو مان اللہ کہہ دیا کہ یہ کیا تھے، ان کو امی کہہ دیا، یہ اللہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں چھیڑوں گا اس کو، لیکن یہاں پر ایک مثال میں دے دوں تاکہ یہ بات جو پہنچ رہی ہے ہمارے نوجوان ہمارے چھوٹے بچے اس مثال کے ذریعے سمجھ جائیں کہ میرا نبی کیا یہاں پر آ کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے، عطا کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال ایسی نہیں چیز ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے غلام عباس صاحب نے بڑی زحمت اٹھائی ہے، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ ہم بمبئی ایک ہفتہ پہلے آئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ خود آپ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد وعدہ لے لیا، الحمدللہ وعدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم گھر پہنچ رہے ہیں تو وہاں بھی فون آ رہا ہے کہ وعدہ یاد ہے آپ کو؟ ہم نے کہا ہاں یاد ہے۔ اچھا آپ کب چل رہے ہیں؟ ہم نے کہا فلاں ٹائم پر چل رہے ہیں۔ کون سی ٹرین سے؟ باقاعدہ طور پر یہ لگے رہے، مثلاً تقریباً ساری باتیں ہونے میں ابھی ایک ہفتہ ہو رہا ہے، 8 دن ہو رہا ہے، 8 دن کے اندر کئی دفعہ انہوں نے ٹوکا، کئی دفعہ انہوں نے یاد دلایا، کئی دفعہ انہوں نے ٹکٹ کے بارے میں پوچھا، کئی دفعہ انہوں نے وقت کے بارے میں پوچھا۔ اچھا صاحب اتنی زحمت اٹھانے کے بعد میں آ گیا، اب آنے کے بعد مجلس ہونے والی ہے، 10:15 بج چکا ہے، میں بیٹھا ہوں اور سب کچھ ہو گیا، سب منتظر ہیں کہ مولانا ممبر پر جائے، لیکن مثال ہے الحمدللہ، مثال کے ذریعے سے بڑی بڑی باتیں واضح ہو جاتی ہے کہ میرا نبی یہاں پر آیا ہے تو کیا ضرورت ہے کوئی اس کو پڑھایا، اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ مثال ایسی رہے گی کہ الحمدللہ آیت اور روایت کے تحت اگر باتیں تھوڑا ثقیل ہوتی ہیں تو مثالوں سے باتیں کر دیا جاتا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ تو خاموش، چونکہ ابھی بہت زیادہ پہچان نہیں ہے، کچھ لوگ ماشاءاللہ آنے کے بعد تعارف ہو گیا کہ صاحب آپ کی مجلس ہم نے کانپور میں سنی ہے، کسی نے کہا کہ آپ کی مجلس ہم نے فلاں مثلا پوچھار میں سنی ہے، کسی نے کہا کراری میں سنی ہے، کسی نے کہا الہ آباد میں سنی ہے، ایسے لوگ بہت سے ماشاءاللہ جو یاد دلاتے رہے۔ آج ایک ہمارے ایک دوست ظاہر ہوئے کہ رالے میں آپ آئے تھے کراری کے قریب، ہم نے کہا ہاں، تو جو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو نہیں پہچانتے وہ ہم سے نہیں کہیں گے ممبر پر جائیے، لیکن آپ سے برداشت نہیں ہوگا کہ اتنی زحمت اٹھایا
منبر پر آنے کے بعد اب بیٹھا ہوں، 5 منٹ خاموش رہیں گے، لیکن 5 منٹ کے بعد کہیں گے اتنی زحمت اٹھایا آپ کو میں نے بلایا ہے، آپ منبر پر خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اب جب انہوں نے یہ ٹوکا ہم کو تو ہم نے کیا کیا، ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹی سی کتاب نکالی اور کتاب نکال کے ہل ہل کے پڑھا، حالانکہ مل کے پڑھنا چاہیے، ہل ہل کے پڑھنا شروع کیا، جھوم جھوم کے پڑھنا شروع کیا۔ بہرحال 5 منٹ برداشت کرتے رہے، 10 منٹ برداشت کرتے رہے، آخر میں کہیں گے مولانا آپ کے بارے میں نے سنا تھا کہ آپ 13 سال ایران میں رہ کر کے آئے ہیں، ایران میں پڑھائی کیا ہے، حیدرآباد دکن میں آپ نے 8 سال تک پڑھایا ہے، تدریس کیا ہے، آیات و روایات کو، بڑی کتابوں کو جو ہے آپ نے حوضے میں پڑھایا ہے، پھر آپ کا خود حوضہ شکوہ آباد میں ہے، بہت بڑا حوضہ ہے، معلوم ہے کہ آپ پڑھاتے ہیں، کافی باہر کے بچے ہیں پڑھ کر کے ایران جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں، آپ جو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا خاموش رہیے، میں آیا ہوں اتنے لوگوں کو کچھ پڑھانا کچھ بتانا، لہٰذا پہلے پڑھ لوں، پہلے مطالعہ کر لوں۔ تو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے 13 سال تک آپ نے قوم میں کیا کیا؟ جب آپ کو پڑھ کر کے پڑھانا ہے تو آج جو ہے 13 سال اگر میں قوم میں پڑھ لوں اور مختصر لوگوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو 10 منٹ کتاب مطالعہ نہیں کر سکتا۔ لوگ ٹوکتے کہ جو آدم کو پڑھانے آیا ہو، نوح کو پڑھانے آیا ہو، موسیٰ کو پڑھانے آیا ہو، سارے انبیاء کو پڑھانے آیا ہو، وہ یہاں پر پڑھ کر کے پڑھائے اللہ، اور اس سے آسان مثال ناممکن ہے۔ اور صلوات بھیجیں آپ کو۔ لہذا ہم کتابوں میں دیکھ کر کے عمر معین نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خطاب جو کیا، جگہ علم طرح، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کو کس طرح سے نابود کیا؟ حالانکہ ظاہری طور پر ابھی رسول اللہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ گواہ بنا رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، خدا نہ خواستہ حیدری چوک پر کوئی حادثہ واقعہ ہو جائے اور وہاں پر میں بھی موجود رہوں اور موجود رہ کر کے دیکھوں کہ کس طرح سے تصادف ہو گیا ہے، کس طرح سے آپس میں ٹکر ہو گئی ہے، 2 گاڑیاں آپس میں بھڑ گئی ہیں، حادثہ ہو گیا۔ اب وہاں پر یہاں مومنین میں سے اگر کوئی رہے گا اور ہم کو بیان کرنا رہے گا تو تھوڑی دیر ہم بیان کرنے کے بعد کہیں گے کیا آپ چوراہے پر موجود نہیں تھے؟ آپ نے نہیں دیکھا کیسے حادثہ ہو گیا، کیسے واقعہ ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا سورج کو کیسے بنایا ہے، چاند کو کیسے روشن کیا ہے، ستاروں کو کیسے روشن کیا ہے، اصحاب ہود کو نہیں دیکھا ہے، اصحاب فیل کو نہیں دیکھا ہے؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ جب ساری کائنات بن رہی تھی تو ایک بنانے والا تھا، ایک دیکھنے والا تھا، ایک سامع موجود تھا، ایک مظلوم موجود تھا۔ کیا برکات ہے۔ میں اگر وضاحت کروں تو صرف قرآن کی آیت تھی، وضاحت میں آج کی مجلس رہ جائے گی یاد ہے پہلا ٹکڑا، پہلا حصہ، اس کے بعد برکات میں سے کہ ان کی اولاد میں کیا کیا برکت ہوئی اللہ حکم۔ حالانکہ اتنا بڑا موضوع ہمارے برادر نے دے دیا ہے غلام عباس صاحب نے کہ اگر اس پر سال بھر پڑھا جائے، صلوات بھیجیں آپ تب بھی ناممکن ہے کہ اولاد طاہرہ کی برکات، اولاد معصومین ان کی جو ہے نسل اور ان کی برکت کیسے ظاہر ہوئی، کیسی کیسی اولاد۔ تو آپ 1400 سال پہلے جو برکت تھی وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس نسل کی ابھی جو برکت ہے اس کی میں مثال دے دوں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کیسی کیسی برکتیں ہیں جو ابھی ظاہر ہو رہی۔ ایک ماشاءاللہ یہ بھی جیسا کل وعدہ کیا تھا کہ میں صرف کتابوں سے نہیں بلکہ بہت سی باتیں مشاہدات میں ہے جو میں نے دیکھا ہے اس کو بھی ممبر سے بیان کروں گا۔ الحمدللہ کل ایک جملہ جو عرض کیا تھا کہ جناتوں کی وادی کا دورہ میں کر کے آیا اور دیکھ کر کے آیا جنات کہاں پر سے وہ جو کربلا گئے تھے۔ آج میں اپنے موبائل پہ دیکھا وہ کلپ موجود ہے، صلوات بھیجیں آپ۔ لگتا ہے کسی نے یہاں سے سنا ہے تو اس کلپ کو دوبارہ بھیجا کہ ہاں آپ مدینے گئے تھے، ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ اس منٹ کی ہے کہ جناتوں کی وادی کیا ہے اور اتنے غور سے آپ سن رہے ہیں تو یہاں پر رو کر کے اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مولا دیا ہے جو آپ کا مولا نہیں ہے، جناتوں کا مولا ہے، زمین و آسمان کا مولا ہے، چرندوں پرندوں درندوں ہزاروں اسماروں بہوروں طیوروں ملکوں فلکوں کائناتوں نباتاتوں جناتوں انسانوں عرشوں فرشوں کرسیوں ملائکوں خلائقوں فضائلوں شمائلوں خطا سلوات بھیجا۔ اللہ اکبر، کیا درجہ دیا ہے، کیا فضائل دے رکھے ہیں، کیا کمالات دے رکھے ہیں کہ باقاعدہ جیسے ماشاءاللہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حسینیہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، مجلس بھی ہو رہی، ایسے ہمارے
عالم دین کے لیے کہ جب وہ کتاب لکھ رہے تھے بہت بڑا کام کیا ہے. ان کے تربیت روح کے لیے پہلے آپ حضرات ایک سلوات بھیج دیں. تب میں نام لوں کہ آپ فخر کریں گے, اب انشاءاللہ وعدہ کریں گے کیسا مولا ملا, کس کو ہم مانتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے منوایا, جناتوں سے بھی منوایا. بہت سے جانور بھی تھے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, بہت سے پرندے تھے جو مولا علی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے, بہت ہے. ان میں باقاعدہ موٹی موٹی کتابیں ہمارے علماء کرام نے درج کیا ہے. یہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں علامہ عبدالحسین علی امینی صاحب القدیم, کہ ان کی عادت یہ تھی مولا کی ولایت پر انہوں نے 13 جلد لکھی القدیم. حالانکہ ان کا ارادہ 18 جلد لکھنے کا تھا. 18 قدیم 18 تاریخ کو یہ ہے, حیات نے ساتھ نہیں دیا. ان کا بیٹا ماشاءاللہ پوری کر رہا ہے اور انشاءاللہ قریب خوشخبری ہے کہ 18 جلد آپ کی بارگاہ میں آ جائے گی. 13 جلد میں سے ایک جلد چاپ ہوئی تو لبنان کا ایک علاقہ پورا شیعہ ہو گیا. سلوات بھیجیے. اگر سے میں یہی بات سے کروں تو یقیناً آپ وقت میں آئے گی کہ ہمارے لیے کیا کیا ہو رہا ہے کہ سعودی عربیہ میں پورا ایک ٹکڑا کیسے شیعہ ہوا اس کتاب کو پڑھنے کے ذریعے سے, اور کیسے کیسے اعلان کیا, اپنے خطوط کو بھیجا ہے, ان کی بارگاہ میں ظاہر کیا کہ آپ کی کتاب پڑھ کے آنکھ کھل گئی. المدین لبنان میں سب سے پہلی چیز ان کی چھاپ ہو کر کے لبنان پہنچی. وہاں پر ایک مطلب کا پورا مستفسر ہو گیا, آنکھ کھل گئی, اتنا عشقی ہو گیا, مولا کا چاہنے والا ہو گیا. کیسے انہوں نے لکھا, ان کی عادت یہ تھی پہلے تو کتاب تہیہ کرنے میں, کتاب لکھنے میں باقاعدہ ان کے لیے ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا ہو. یعنی من گل تو مولا فہادہ علی المولا کو واضح کرنے کے لیے بہت دورہ کیا ہو. کئی ملکوں میں گئے, ہندوستان بھی آئے, اور آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ میں کہہ دوں کہ انشاءاللہ فخر کریں گے آپ کہ ہندوستان پوری دنیا کا دورہ کیا. انٹرویو دیا جا کر کے انٹرویو موجود ہے. جب ہندوستان آئے اور ہندوستان میں بمبئی کا دورہ, حیدرآباد دکن کا دورہ اور لکھنؤ کا دورہ, کہ لکھنؤ بہت زیادہ ٹائم انہوں نے دیا ہے, 3.5 مہینے تک ولایت کے سلسلے میں انہوں نے کچھ تحقیق کر کے اپنی کتاب میں چھاپ بھی کیا ہے. وہاں انٹرویو دیتے دیتے ایک جملہ کہا جو ہم وقت میں آ جاتے ہیں پڑھنے کے بعد, کہتے ہیں کہ مولا کی ولایت پر جو کام ہندوستان میں ہوا ہے, نہ نجف میں ہوا ہے نہ قم میں ہوا, سب سے زیادہ مواد ہم کو ولایت پر ہندوستان میں. ڈھائی گھنٹے کے انٹرویو, انشاءاللہ آپ خوش ہو رہے ہوں گے. بہت بڑا کام کیا, بہت بڑا کام کیا. انشاءاللہ یاد آیا تو کچھ باتیں ان کی اور میں پیش کروں گا. ان کی عادت یہ تھی کہ پوری تحقیق کرنے کے بعد جب کتاب لکھنے بیٹھے تو گھر کے کسی حجرے میں نہیں لکھا, اپنے گھر کے کسی کونے میں لکھا, وضو کرتے تھے, مسجد میں آ کے محراب کے پاس بیٹھتے تھے, اور محراب کے پاس بیٹھ کر کے باقاعدہ سوچ کر کے اور روایتوں کو دیکھ کر کے اتارتے تھے, جس کا نام الحدیث. ماشاءاللہ لکھ رہے تھے. آخر حیات میں آپ بات آگے تو آپ کہیں گے یقیناً ممبروں سے ایسی باتیں بہت کم ہو پاتی. سلوات بھیجیے آپ اس لیے کہ آج اس بات کی طرف بھی انشاءاللہ اظہار کر دیا جائے کہ ممبر پر چادر کیوں ڈالی جاتی ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس کہیں بھی مجلس ہو اور کوئی کرسی لا کے رکھ دے تو ہو سکتا ہے کہ نوجوان ہمارا نئی عمر کا خاموش ہو جائے, لیکن ہمارے چچا میاں جو بزرگ ہیں فوراً کے خبردار ایک چادر تو لا کے ڈال دو. مولانا ممبر بنا کے پیش کر رہے ہیں, مولانا ممبر پر جانا چاہ رہے ہیں, ممبر ذہن میں آیا اس پر چادر ضرور ڈالی جائے گی. ایسے ہی ننگا ممبر نہیں رہے گا کہ کرسی رکھ دی جائے. لوگوں کا اسٹیج وہ الگ ہے, اس کا معاملہ الگ ہے, ممبر کی شان ہوا کرتی ہے. لہذا جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ عادت پڑی ہوئی کہ اگر ایسے ہی کرسی ڈال دیا, مولانا بھی ہیں تو اپنی آبا ڈال دیں گے, اس پر آبا ڈال کے پھر بیٹھیں گے. کوئی بزرگ ہے کہے گا نہیں مولانا صاحب 2 بجے ٹھہریے, ابھی میں چادر منگا دیتا ہوں. یہ رواج کہاں سے پیدا ہوا ماشاءاللہ. آپ وقت میں کوئی اگر مجلس کا جملہ نہیں تو یہ جملہ لے کر کے جائیں گے آپ, اور وقت میں آئیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو شریعت میں ہمارے لیے رکھی گئی ہے, اصحاب رسول نے کیا پیش کیا ہے, اور یہ واقعہ کیسے آخر عمر دنیا سے جانا چاہتے ہیں. جب آخر میں لکھ کر ان کو احساس ہو میں محراب کے پاس بیٹھتا ہوں اور ایک بلہ ہے جو ہماری تحریر کو چھانٹ کے دیکھتا ہے. جب وہ قلم چلاتے تھے تو ایک بلہ تھا جو بار بار ان کی کتاب کو دیکھتا تھا, پیچھے ہٹ جاتا تھا. آخر عمر میں سمجھ گئے, بہت بڑے چونکہ آیت اللہ اور علامہ تھے, لہٰذا سمجھ گئے بلہ نہیں ہے, جنات ہے. اس سے مسکرا کے کہتے ہیں کہ تم کیوں یہ صورت بنا گیا, اصلی صورت میں آ اور مجھے بتا کہ تم جنات ہے. اتنا سنبھال بھیجا.
يتشكلوا بأشكال مختلفة حتى الكلب والخنزير. ملائکہ کی ہے يتشكلوا بأشكال مختلفة إلا الكلب والخنزير. ملائکہ معصوم ہے لہذا ہر شکل میں آ سکتے ہیں، نجیس جانور کی شکل میں نہیں آ سکتے ملائکہ، لیکن جنات ہر شکل میں آ سکتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ اچھے بھی خراب ہیں لہذا کتے کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں، نجیس جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں. آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے لکھنے والے تھے، مولا کے فضائل کی کتاب پہچان گئے. کہا کہ تو روز آ کر کے یہ میرے تحریر کو مطالعے میں لاتا ہے، پڑھتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا پتا کہ تو ہے کون، اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں تو جنات ہے. ایک مرتبہ وہ بہت لہیم شہیم جنات بن کر کے سامنے بیٹھ گیا، بہت بڑے مجتہد تھے. 2 بجے رات کا دوسرا کوئی ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا سے چلے ہی جاتا. سلمان بن لیکن آیت اللہ مجتہد مولانا کا سینہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹھوس قلب کے ہوتے ہیں لہذا برداشت رکھتے تحمل کر. بہرحال جیسے کہنا تھا کہ اپنی شکل میں تبدیل ہو گیا اور سامنے آنے کے بعد آیت اللہ صاحب نے کہا کہ جب سے میں کتاب لکھ رہا ہوں تو دیکھ رہا کیا کوئی روایت چھوٹ گئی کیا؟ چونکہ جناتوں میں بہت بڑے بڑے عالم پائے گئے، بہت بڑے بڑے عالم پائے گئے، باقاعدہ ان کا ذکر پایا جاتا ہے اور ان کی آبادی مدینے قریب ہے، جس میں کل عرض کیا کہ 7 جنات ایسے جو ہمارے سلام کو ابھی بھی کربلا تک پہنچاتے، وہ زندہ کربلا بھی گئے تھے، ان کو واپس کر اللہ تعالیٰ نے حیات دیا ہے کہ عزاداروں کے سلام کو پہنچائے، ہمارے خیالات اور ہماری نیات کو وہاں تک پہنچائے. لہذا انہوں نے جیسے ہی پوچھا، ایک مرتبہ ہنس کے کہتا ہے کہ آپ تو مختلف کتاب خانوں میں جا کر کے تحقیق کر کے مولا کی ولایت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، میری عمر اس وقت 13.5 سال کی ہے، میں غدیر کے میدان میں موجود تھا جب ولایت علی کا اعلان کیا جا رہا تھا. میں کیا سن رہے ہیں آپ، کیا سن رہے ہیں؟ کتنا فخر کرے اپنے مولا، کتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرے، ایسا مولا ملا، ایسے مولا حسین ہم کو ملا، ایسے کربلا والے ملے. لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید. یقیناً اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے اور کفر اختیار کیا تو میرا عذاب بڑا سی. لہذا ایسی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. مجلس تمام ہونے کے بعد 2 کا شکرانہ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حیات میں اضافہ کیا کہ آج ہم مجلس میں نہیں بیٹھے، شہزادے کو گواہ بنا لیا کہ ہم حسینی ہیں، کربلا والوں کو گواہ بنا لیا کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، اس مسجد کو اور حسینیہ کو گواہ بنا لیا کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. عالم لوگوں اور بات آ گئی تو یاد رکھیں، ہمارے پاس کیوں ایسے دنیا ہم سے سوال نہ کرے، یہ نہ پوچھے کہ آپ کی مجلس ہوتی ہے تو اپنے امام بارگاہ میں اپنے گھر میں کر لیں، یہ چوراہے کی کیا ضرورت ہے، سڑک کی کیا ضرورت ہے، یہ سڑک پر یا حسین کہتے ہوئے آپ 5-6 کلومیٹر 8 کلومیٹر آگے تک چلے. بدر محمد مسجد سے جو ریل روڈ آتا ہے سولہپور، کئی کلومیٹر ماشاءاللہ پیدل چل کر کے آتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اپنی امام بارگاہ میں بیٹھے یاد رکھے کہ ہم یا حسین کہتے ہوئے سڑکوں پر کیوں جاتے ہیں، چوراہوں پر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دونوں عبادت کا معیار برابر ہے کہ نماز کے بارے میں باقاعدہ روایت ہے کہ نماز مختلف جگہوں پر پڑھو، اس لیے کہ قیامت میں جگہیں اٹھ کر کے کہیں گے میرے سینے پر سجدہ کیا ہے، میرے اوپر سجدہ کیا ہے، یہ ساری جگہیں گواہ بن جائیں گی. ایسے ہی ہم یا حسین کہہ کے چوراہوں کو گواہ بناتے ہیں، سڑک کو گواہ بناتے ہیں، شہر کو گواہ بناتے ہیں، ملک کو گواہ بناتے ہیں. لہٰذا دنیا اعتراض نہ کرے کہ اپنے حجرے میں کر لو، اپنے گھر میں کرو. نہیں، ہم گواہ بنانا چاہتے ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم فدائی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم محبت رکھنے والے ہیں، ہم محبت رکھنے والے ہیں، ہم متقی افراد ہیں، ہم پرہیزگار افراد ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں. تو جیسے ہی جملہ کہا، ایک مرتبہ مسکرا کے کہتا ہے کہ آپ تو آج سوچ کر کے کتابوں سے لکھ رہے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ ولایت علی کا اعلان کیسے ہوا، کیسے منبر بنایا گیا ہے اور ایک ہی میدان میں ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی. ماشاءاللہ آپ وقت میں آ جائیں گے کہ ایک وقت میں اگر کہیں پر کوئی آواز ایک وقت میں سنائی دی ہے تو ایک ہی آواز تھی. ادھر منبر بنایا جا رہا تھا، ایک کونے سے سلمان کہہ رہے تھے حی علی خیر العمل، ایک کونے سے مقداد کہہ رہے تھے حی علی خیر العمل، ایک کونے سے ابو ذر غفاری کہہ رہے تھے حی، یعنی ہر طرف سے آواز ہے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی. ماشاءاللہ کیا سن رہے ہیں، اللہ اکبر. اتنے میں دیکھا گیا بڑی مشقت سے، بڑی زحمت سے رسول اللہ نے منبر بنایا. منبر بنانے کے بعد سارے مجمع کو اکٹھا کیا، فرمایا جو آگے جا چکے ہیں ان کو
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ماشاء اللہ اعلان میں صرف ثواب کے لیے پڑھ دیا کہ آیت کا ثواب آپ کو مل جائے، لہٰذا جیسے ہی حکم ہوتا ہے رسول اللہ نے کئی گھنٹے زحمت اٹھایا ہے، 9 بجے وہاں پر آرڈر آیا ہے، 10 بج گیا، 11 بج گیا، 12 بج گیا، ابھی ولایت علی کا اعلان نہیں ہو رہا، کیا کر رہے تھے؟ منبر بنا رہے تھے۔ یا رسول اللہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، کسی سے کہہ دیجئے، اس لیے کہ صرف صحابہ نہیں ہیں، اس میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو بڑا ہی ہوں گے، پرانے زمانے میں اچھی چیزیں بنانے ہوتے ان سے کہہ دیا آپ ہم کو پہچانتے ہیں کہ ایسے ایسے منبر بنا دو، کسی سے آپ جو حکم دیتے تھے وہ کر دیتا، لیکن رسول اللہ بھی یقیناً جواب دیں گے، ہماری نسلوں سے ہماری اصلوں سے واقف ہے کہ ایک اشارہ دے کر کے جائیں گے کہ جب منبر بنانے کا حق ان کو نہیں تو صاحب منبر کہاں سے بنا سکتے؟ ایک لکڑی کا منبر نہیں بنا سکتے بغیر سکتے، یہ سلوات بھیجا رسول اللہ کی نظر ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، سلاست ہے، رسالت آپ ہماری اصلوں سے واقف ہیں، ہماری نسلوں سے واقف ہیں، ہماری سرش سے واقف ہیں، قیامت تک کیسے کیسے لوگ پیدا ہوں گے ان سے واقف ہیں، لہذا جواب بھی دینا چاہ رہے تھے بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اس لیے کہ جہاں پر ولایت علی کا اعلان ہونا ہے پنجتن کی جھرمٹ ہے، دائیں طرف تو خود کھڑے ہوئے ہیں، بائیں طرف علی کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، پیچھے شہزادی زہرا کا خیمہ لگا ہوا ہے، تھوڑا سا آگے جناب سلمان ہے، تھوڑا سا اور آگے جناب میثم ہے، تھوڑا سا آگے جناب مقداد ہے، اس طرح سے سارے خاص اصحاب کا جھرمٹ ہے، اس میں زحمت اٹھایا ہے، مشقت اٹھایا ہے، لیکن جنات کہہ رہے ہیں، زیادہ یہ روایت انہوں نے لکھا عامل جن، ساری روایتیں تو عامل جن سے انسانوں سے ہے، لیکن ایک روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں لکھا ہے انہوں نے عامل جن کہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے بلکہ جنات نے پیش کیا ہے، جو آنکھوں دیکھا حال ہے، جنات نے کہا کہ میرا ہاتھ فیل نہ ہو جائے خوشی میں، جلدی کرو روایت بیان کرو، اس لیے کہ تم نے دیکھا ہے ولایت علی کا اعلان کیسے ہوا، من کنت مولا فہذا علی المولا اللہم والے من والا وعاد من عادا منصور من نصرہ وقتل من خذلہ، اس کا اعلان کیسے ہوا؟ جنات کھڑا ہو گیا چھومنے لگا، فخر میں کہتا ہے کہ جیسے منبر تیار ہوا اور رسول اللہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اتنا زیادہ ضعیف سلمان کہ جس کو اگر کہا جائے کہ 280 سال کا تھا تو یقیناً کس کو جھوٹ نہیں، بہت بزرگ ہے سلمان، ان سے بڑا کوئی نہیں، ان کی عمر 280 سال کی ہو گئی تھی، اتنے بزرگی میں کیا ولایت کا جوش ہے، کیا عالمیت کا جوش ہے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور دیکھا کہ رسول اللہ جانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ کو آگے لگا دیا، یا رسول اللہ تھوڑی دیر رک جائیے، آپ دیکھ رہے ہیں سارے صحابہ کی کتنا بڑا جوش چڑھا ہوا سلمان کو کہ ہم ولایت علی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور سلمان بیچ میں آ گئے، کون کہہ رہا ہے؟ جنات کہہ رہا کہ سلمان نے ہاتھ لگا دیا، یا رسول اللہ تھوڑی دیر رک جائیے، رسول اللہ جیسے رکے سمجھ رہے ہیں کہ سلمان کیا کرنے والے، تجربے کار ہیں، عالم دین ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھے مولائی ہیں، فدائی ہیں، لہذا سلمان نے جیسے ہی دیکھا کہ رسول اللہ رکے اپنی آبا کو اتارا اور اس کا چادر کی منبر پر بچھا کے کہا بسم اللہ یا رسول اللہ، آج جو منبر پر چادر بچھائی جا رہی سنت سلمانی ہے جو قدیم سے چلی آ رہی ہے، اور یہ آسانی سے سلمان بھیجا ایسی آیت کو سرنامہ کلام کرا دیا کہ ایک ایک جملے کی بھی وضاحت اگر کی جائے تو یہ 9 شب کم نکل جائیں گی پتہ نہیں چلے گا، آج علم طرح میں بحث نہیں پہنچ پائی اور ماشاءاللہ 42 منٹ ہو رہے، صلوات بھیجا اللہ، کیا کیا برکات ہے جو ظاہر ہو گئی، کتنی برکت ہے، آپ یہی سے اندازہ لگائیں کہ اولاد میں، اولاد زہرا میں، اولاد ابو طالب میں، جب ان کے گھرانے میں 6 مہینے کی یہ برکت ہے تو 18 مہینے والے کیا برکت ہے، 56 سال والے کیا برکت ہوگی، انشاءاللہ ظاہر کیا جائے گا کہ کیسے کیسی اولاد کو ہمارے حوالے کیا ہے، اسلام کے حوالے کیا ہے، شریعت کے حوالے کیا ہے، اور یقین جانیے آپ فضائل کے مختلف گوشوں سے انشاءاللہ گزریں گے اور مختلف ہیرے جواہرات آپ کو بڑی آسانی سے پیش کیا جائے گا، جیسا کل حقیر نے عرض کیا ہے کہ وہ باتیں جو نجف میں کم میں 10 سال ایک مولانا یا ایک مجتہد یا زحمت اٹھانے والا حاصل کرتا ہے، آپ کی بارگاہ میں
मजलिस के बहाने से कितनी आयतें पेश कर देता है, कितनी रिवायतें पे बाकायदा 2 महीना 8 दिन के बाद बरसी की जाए बाकायदा। बहरहाल और दुनिया में तो रिवाज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई में रिवाज है। चूँकि बम्बई सन 90 से पहले हमारा आना जाना बहुत था, हैदराबाद तक से हम आते थे गोल मस्जिद वगैरह पढ़ने के लिए। तो हमको याद है कि दुनिया में और कहीं तो नहीं देखा गया, लेकिन बाकायदा यहाँ पर 10 दिन तक जब मजलिसें होती थी तो मजलिस के बाद ज़ैनबिया में या मोहम्मद मस्जिद के करीब एक जाकिर खड़े होकर कहता था कि 10 दिन की मजलिस से कितने लोग हुसैनी हो गए, उनका नाम ये है, उनका नाम ये है। ये लोग आते गए और कलमा पूरा होता चला गया, कलमा पूरा होता चला गया, मौलाई बनते चले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बम्बई में ज़्यादा होता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हैदराबाद नगर वगैरह भी और जगह जगह देखा जा रहा। फ़ायदा इसका देखा, लिहाजा दुनिया घबरा, बस बयान को जोड़ दे जो शुरू में हमने पेश किया था। दुनिया डर रही है, दुनिया घबरा रही है कि ये बड़ी नरमी के साथ, बड़ी लयनत के साथ, बड़ी मोहब्बत और मुरब्बत के साथ अपनी बात को रख रहे हैं और सोचने वाले सोच रहे हैं, समझने वाले सोच रहे हैं। हम लोग कहेंगे कि अब दुनिया क्यों परेशान है। पहले रुकावट बनते थे तो मामला रुक जाता था, लेकिन अब मजलिस हुसैन का सिलसिला ऐसा नेट के जरिए से घरों में पहुंच रहा है कि अगर चौराहे पर पहरा बैठाएंगे तो हुजरे में बैठा बैठा नौजवान कहेगा कि हमने सुन लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसा हो रहा है इंशाअल्लाह। देखो बहुत बड़े बड़े जलसे फेल हो गए और फेल होने के बाद बाकायदा इकरार करना पड़ा कि हम इतना खर्चा कर रहे हैं, चाहे ईसाइयत हो या और माशाल्लाह इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। तो उन्होंने जलसा करके और बाकायदा पैसा खर्च करने के बाद बैठ करके इंतजार किया है कि कुछ नौजवान आ जाए तो सिलसिला शुरू हो। और हमारे पास ऐसे परवाने हैं, इतनी पाबंदी लगने के बाद छिप के आगे बैठ रहे हैं कि हमको दुनिया वालों को गवाह नहीं बनाना, इमाम ज़माना गवाह हो जाए, मौला हुसैन गवाह हो जाए, शहजादी गवाह हो जाए कि चाहे वाले बस दी। तो यकीनन टाइम ज़्यादा नहीं लेना, 1 घंटे का वक्त मुकर्रर है। मैं देख रहा हूँ कि टाइम पूरा हुआ चाहता है, लिहाजा यकीनन आप मुख्तसर तौर पर आके बैठ रहे हैं, आप गवाह बना रहे हैं, शहजादी गवाह हो जाए। आज पूरी कायनात में यकीनन मुख्तलिफ जिक्र हो रहा है, इसलिए कि पहली मुहर्रम गुजरने का एहसास है। आपको भी एहसास होगा कि दिन भर हमने गुजार दिया, आज पहली मुहर्रम इतनी आसानी से गुजर गई। शहजादी हमारे दरमियान में आई थी, न जाने 2 कतरा आंसू हमने जमा किया कि नहीं, इसलिए कि आज मुख्तलिफ मिंबरों से जो जिक्र हो रहा है, मैं इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। कहीं मिंबर से मसाइल में जिक्र हो रहा है कि मौला हुसैन किस तरह से मदीने से निकले, कहीं पर यह जिक्र हो रहा है कि नाना के कब्र को सलाम कैसे किया, कहीं पर यह जिक्र हो रहा है अपने भैया की कब्र से कैसे आपने अलविदाई ली है, कहीं पर यह जिक्र किया जा रहा है कि अपनी माँ के कब्र से किस तरह से खून के आंसू रो करके हुसैन उठे हैं। अरे कहीं पर यह तज़किरा किया जा रहा है, आवाज गूंज रही है, एक अली का शेर, नौजवान शेर है जिसकी आवाज पूरे मदीने में गूंज रही है। इसलिए कि आपको मालूम है इनका शेवा ये रहा है कि मुक़द्दरात इस्मत और तहारत जब घर से कदम निकाले, किसी की मजाल नहीं है जो उनकी महमिल की तरफ देख ले, लिहाजा अब्बास अलमदार को चला लाया हुआ है। मौला हुसैन ने फेरिस्त शोदा तैयार करवा ली है। अब्बास को मालूम है कैसे कैसे महमिलें बिठाई जाएंगी, कौन कौन बैठने वाला है, लिहाजा महमिल बिठाने के बाद अब्बास ने तलवार निकाल ली और मदीने के एक इलाके में जाके कहते खबरदार ऐ मदीने वालों, आवाज बुलंद कर ले। यकीनन आवाज अगर बुलंद हो जाए ना तो समझ जाइए एक दुखियारी माँ आपके दरमियान टूटी हुई पसलियों को संभाले हुए आई है। आए पहली मुहर्रम गुजर रही है, आप अभी भी खामोश है, पहली मुहर्रम हमारे दरमियान से जाना चाह रही है। अल्लाह अकबर, अब्बास अलमदार का जलाल है, यह अब्बास अलमदार का कमाल है। पूरे मदीने में आवाज गूंज रही है खबरदार। अरे जैसे ही खबरदार कहा, देखा महमिल बैठी हुई है, महमिल में एक सवारी बैठना चाहती है, जनाबे कासिम आगे बढ़े, आओ मादरे गिरामी मेरे सानू पर कदम रखो, उम्मे फरवा सवार हो गई। एक मतलब फिर फिदा में आवाज मुझी खबरदार। अरे देखने वालों ने क्या देखा, उम्मे लैला आगे बढ़ी, अली अकबर अपनी माँ को सवार कर रहे। हाँ पूरी तफसील नहीं पेश करने से एक इशारा करना
کبھی داہنی طرف دیکھے گی کبھی بائیں طرف دیکھے گی فنظرها یمینا وشمالا کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا ہاں دیکھو مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے محلے بنی ہاشم میں کوہرام مچا ہوا ہے ام سلمہ ہچکیاں لے کے رو رہی ہیں سغرا بار بار بے ہوش ہو رہی ہے مولا حسین جا رہے ہیں عورتوں نے دو قطار ہو کر کے مولا حسین کو غور سے دیکھا ہے الوداع اے نواسہ رسول خدا حافظ اے دل بندے بطول خدا حافظ اے پسر علی خدا حافظ اے برادر حسن خدا حافظ یقیناً آپ جو دو قطرہ آنسو پیش کر رہے ہیں امام زمانہ آئیے پہلی محرم کا پرسہ ہے مولا حسین سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں محملے تیار ہے ارے جیسے ہی قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے عباس نے ہاتھ جوڑ لیے مولا ارے 2 منٹ کے لیے ٹھہر جائیے میرے آقا سغرا بے ہوش ہوا چاہتی ہے ارے حسین مڑ کے جاتے کیا دیکھا کہ سغرا کی یہی تمنا ہے کہ چند دن کا بچہ اصغر اس کی آغوش میں آ جائے اس لے کے لیے اصغر کی عمر ابھی روایتوں کے اختلاف کے ساتھ یا 17 دن کے ہیں یا 13 دن کے ہیں لیکن کتنی شناخت کتنی پہچان کتنا شعور ہے اللہ اکبر جناب سغرا کے آغوش میں آ گئے اب کسی کے آغوش میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے حسین آگے بڑھے نہ جانے کان میں کیا جملہ کہا جیسا کہ ذاکرین کہتے ہیں ہو سکتا یہ فرمایا ہو اے بیٹا کربلا میں چل کے اپنے گلوے مبارک پر تیر کھا کے اپنی امت کو نہ بخشوا ارے یہ جملہ سننا تھا ہم کے حضر آگے ہاں آخری جملے یقیناً آپ پرسہ دے رہے ہیں شہزادی زینب پرسہ لے جائیے اے بی بی زہرا آئیے پرسہ لے جائیے اے امام زمانہ یہ مختصر سا مجمع ہے لیکن جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں ارواحیں کو بیٹھے ہوئے ملائکہ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں ہم کالا لباس پہن کے آئے مولا ہمارا دل مجروح ہے ہمارا قلب مجروح ہے ہمارا دل ہو رہا ہے مولا وہ رونق نہیں پیدا ہو رہی ہے یقیناً ان سمجھداریوں میں ان کے اضافہ فرما دیجئے سمجھ جائے کہ ہمارا سارا دل کربلا پہنچ چکا ہے ہم کربلا پہنچ چکے میں سے دیوانے ہیں کربلا والوں کے چھوٹا سا کارواں تیار ہو کر کے کربلا کی طرف جا رہا ہے آپ کے ذہن میں ہے نا کہ مکے میں جانے کے بعد جیسے ہی حسین کو پتہ چلا کہ حج کے ایام ہیں لیکن ظالم خنجر چھپائے ہوئے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ مولا حسین بھیڑ سے نکل آئے باہر نکلنے کے بعد سب کو جمع کیا کہا اس سال حج نصیب ہونے والا نہیں ہے سب لوگ عمرہ کر دو اور جو ہے حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کے بعد میرے پیچھے پیچھے آؤ مولا حسین نے جیسے ہی حج کو ترک کیا ہوگا میرا دل کہتا ہے خانہ کعبہ سے آواز آئی ہوگی حجر اسود سے آواز آئی ہوگی صفا مروہ سے آواز آئی ہوگی صفا مروہ نے کہا مولا آپ جا رہے ہیں 7 مرتبہ سعی کون کرے گا میرے درمیان حسین نے آہستہ سے کہا ہوگا اے صفا مروہ 7 مرتبہ سعی تو ضرور میں کروں گا لیکن تیرے درمیان نہیں اب خیمہ ہوگا مقتل ہوگا میرا چھوٹا بچہ میرے ہاتھ پر ہوگا کبھی میں آگے بڑھ کے کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کبھی میں پیچھے کہوں گا 7 مرتبہ چکر ضرور لگاؤں گا لیکن تیرے درمیان نہیں ارے ایک مرتبہ خانہ کعبہ سے آواز آئی ہوگی حجر اسود سے آواز آئی ہوگی خانہ کعبہ نے کہا مولا اتنا بڑا مجمع ہے لیکن اصل بوسہ لینے والے آپ ہیں اب میرا بوسہ کون لے گا حسین نے کہا میں بوسہ ضرور لگاؤں گا لیکن اے کعبہ تیرا بوسہ نہیں کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا میرا بچہ اس کا گلا چھٹ جائے گا اب میں اپنے بیٹے اصغر کے گلے کا بوسہ لوں گا ایک مرتبہ حجر اسود نے کہا مولا ارے بوسہ کون لے گا کہا ہوگا کہ بوسہ ضرور لوں گا لیکن علی اصغر کا بوسہ اے حجر اسود تیرا بوسہ نہیں خانہ کعبہ سے کہا طواف ضرور کروں گا لیکن تیرا طواف نہیں اب کربلا کے میدان میں 71 جنازے ہوں گے کبھی حسین علی اکبر کے سرانے کبھی عباس کے سرانے کبھی حبیب و دہیل کے سرانے اے بی بی زہرا ہم سے اسی طرح سے پرسہ کو قبول فرمائے اللہ رحمت اللہ قوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون پروردگار اس مختصر سے توسل کو قبول فرما
ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، بانی محترم سے دینا کو قبول فرما، تمام حاضرین سے حاضری کو قبول فرما، ہمارے آنسو کو قبول فرما، ہمارے تبرکات کو قبول فرما، ہمارے خدمات کو قبول فرما، ان مجالس کے ذریعے سے عاشقی حسین میں اضافہ فرما، محبت علی میں اضافہ فرما، محبت زہرا میں اضافہ فرما، کربلا والوں کی محبت میں اضافہ فرما۔ پروردگار جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے جہاں جہاں مجلس ہونے والے سب کے گھروں میں برکت نازل فرما، ان سب کے گھروں میں رحمت نزول فرما۔ پروردگار ساری کائنات میں یقیناً دشمن اعداء ہماری تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بہانے سے ہم کو دبانا چاہتے ہیں، پروردگار دشمنان اعداء کو نابود فرما دے، وہ حکومتیں جو جان بوجھ کر کے ہم کو دبانا چاہتے ہیں ان کو نابود فرما دے، فرعون زمان کو نابود فرما دے، ہارون زمان کو نابود فرما دے۔ پروردگار عزاداروں کی حفاظت فرما، علم کی حفاظت فرما، ہمارے دادی کی حفاظت فرما، ادا خانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس مجلس کا صدقہ جو لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ علاج فرما۔ ہمارے چاہنے والے ہیں مرول میں علی شبر کا بہت شدید بیمار ہے، پروردگار مولا حسین نواز ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ علاج فرما۔ جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے پروردگار ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ علاج فرما۔ پروردگار یقیناً یہ ایسی وبا اور ایسی بلا کی ساری دنیا ڈری ہوئی ہے، پروردگار اس وبا کو ہم سے دور فرما دے، ہمارے علم سے دور فرما دے، ہمارے تعزیے سے دور فرما دے، ہمارے ادا خانوں سے دور فرما دے۔ پروردگار ساری دنیا سے اس وبا کو رفع فرما دے، اس وبا کو دفع فرما دے۔ پروردگار ساری دنیا میں دشمنان اسلام کو چاہے یہودیت ہو، چاہے وہابیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، کفار و منافقین ان سب کو نابود فرما دے۔ ہمارے مولا کو ہمارے اعمال میں راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔